میں اپنی زندگی کو اس انداز میں ترتیب دینے کی امید رکھتا ہوں کہ مجھے اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ کچھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے، لیکن یہ سب جماعت کی خدمت کی قیمت پر نہیں ہوگا۔ امامت کی ذمہ داری کو پورا کرنا لاکھوں انسانوں کی روحانی اور مادی فلاح و بہبود کا بوجھ اٹھانا اور ان کے ماوراً زندگی کو بلند کرنے کے لیے انتھک محنت کرنا کسی عام انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اس کے باوجود اسماعیلی امام نے اس عظیم مشن کو قبول کیا ہے، بے پناہ قربانیوں اور اپنی ذاتی و خاندانی زندگی پر پڑنے والے گہرے اثرات کے باوجود۔ ذمہ داری ایک ایسا بوجھ ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ میرے دادا نے مجھے عظیم ذمہ داریاں سونپی ہیں، مگر یہ بوجھ گرا نہیں۔ یہ کوئی بوجھ نہیں بلکہ ایک سعادت ہے کہ خود کو ایسی برادری کے لیے وقف کیا جائے، لوگوں کی خدمت میں اپنی زندگی صرف کی جائے۔ در حقیقت ذمہ داریاں وہ بوجھ ہیں جنہیں اٹھانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میری سماجی زندگی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ بطور ایک ریس ہارس کے مالک، میرا عوامی طور پر نظر آنا بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھار پری 2 لاکھ دے تریونف جیسے مقابلوں کی گیلری میں موجود ہوتا ہوں۔ گرمیوں میں سارتدینیا کے ساحل پر جا سکتا ہوں، لیکن وہاں بھی میرا زیادہ تر وقت اسماعیلی جماعت کے ساتھ گزرتا ہے۔ مسلمان کی زندگی میں ہر دن کو بھرپور طریقے سے جینا ضروری ہے، اسی لیے مکمل طور پر الگ تھلگ رہنا، معمولی واقعات سے بھی کنارہ کش ہو جانا ممکن نہیں تھا۔ امام کی عظیم ذمہ داریاں اور وسیع تر خدمات نہ صرف ان کی ذاتی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑ گئیں بلکہ ان کے خاندانی تعلقات پر بھی نمایاں طور پر اثر انداز ہوں۔ ایک عام انسان کی طرح اپنی ذاتی خواہشات کو مقدم رکھنے کے بجائے امام نے اپنی ازدواجی زندگی کے ہر فیصلے کو اسماعیلی مسلم کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور ان کے روشن مستقبل کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ایک غیر معمولی حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی خوشیوں سے زیادہ اپنی امت کی ترقی اور بہتری کو ترجیح دی۔ یہی وہ ایثار اور قربانی ہے جو انہیں ایک منفرد اور بے مثال رہنما کے طور پر ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ یہ ایک غیر معمولی حقیقت ہے کہ امام اپنی زندگی میں جماعت کو اپنی ذاتی ترجیحات پر فوقیت دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی توجہ اور وابستگی کا محور ان کی اپنی اہلیہ اور بچوں کے بجائے اسماعیلی کمیونٹی کی خدمت میں زیادہ مرکوز رہتا ہے۔ امام کی شخصیت، ان کے اصول اور ان کا طرز زندگی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ان کی ذمہ داری محض ایک روحانی پیشوا کی حیثیت تک محدود نہیں بلکہ وہ اپنے پیروکاروں کی سماجی، معاشی اور تعلیمی ترقی کے لیے بھی ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں۔ امام آغا خان کے سوانح نگار ولی فرشاور نے امام کے الفاظ کو ریکارڈ کیا ہے جب انہوں نے 1969 میں اپنی پہلی اہلیہ بیگم سلیمہ سے نکاح کیا تھا۔ یہ الفاظ اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ امام کی زندگی میں ان کی جماعت کی فلاح و بہبود کس قدر مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ اپنی ذاتی خوشیوں سے زیادہ جماعت کی خدمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں ایسی عورت سے شادی نہیں کروں گا جس کے بارے میں مجھے یقین نہ ہو کہ وہ میری مدد کر سکے گی۔ میں اپنی زندگی کو اس انداز میں ترتیب دینے کی امید رکھتا ہوں کہ مجھے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کچھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے، لیکن یہ سب جماعت کی خدمت کی قیمت پر نہیں ہوگا۔ اپنی پہلی شادی کے 10 سال بعد دیے گئے ایک تفصیلی انٹرویو میں امام نے نہایت اخلاص کے ساتھ بیان کیا کہ کس طرح ان کی روحانی اور مادی ذمہ داریاں ان کی ذاتی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بطور امام ان کی اولین ترجیح ہمیشہ اسماعیلی کمیونٹی کی فلاح و بہبود رہی ہے، اور اسی مقصد کے تحت وہ مسلسل مصروف عمل رہتے ہیں۔ یہی غیر معمولی ذمہ داریاں انہیں اپنی ازدواجی اور خاندانی زندگی میں وہ وقت گزارنے سے روکتی ہیں جو عام طور پر ایک شوہر اور باپ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ لیکن ان تمام قربانیوں کے باوجود ان کا نصب العین ہمیشہ اپنی کمیونٹی کی ترقی، خوشحالی اور روحانی و مادی بہتری رہا ہے، جس کی خاطر وہ اپنی ذاتی زندگی کی خواہشات اور لمحات کو پس پشت ڈالنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ انٹرویو لینے والا اپنی فیملی کے بارے میں بہت کم بتایا۔ آغا خان: کام اور سفر کی مصروفیات بے حد زیادہ ہیں۔ اگرچہ میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک بہترین بیوی اور پیارے بچے ملے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزار پاتا جتنا میں چاہتا ہوں۔ مگر مجھے امید ہے کہ آئندہ میں اپنی فیملی کے لیے زیادہ وقت نکال سکوں گا۔ امام شاہ کریم الحسینی آغا خان چہارم کی زندگی ایک غیر معمولی مثال ہے،
جہاں ذاتی خوشیوں اور خاندانی تعلقات کو ایک بڑی ذمہ داری کے لیے قربان کر دیا گیا۔ وہ نہ صرف ایک روحانی رہنما ہے بلکہ ایک ایسا چراغ ہے جو لاکھوں پیروکاروں کی زندگیوں کو روشنی فراہم کرتا ہے۔ ایک عام انسان کے لیے یہ بوجھ ناقابل برداشت ہوتا، مگر امام وقت نے اسے محبت، لگن اور قربانی کے جذبے کے ساتھ قبول کیا۔ امام شاہ کریم الحسینی آغا خان فور کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت صرف اختیار مرتبہ نہیں بلکہ ایثار، محبت اور بے لوث خدمت کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات، اپنی خوشیاں اور اپنی نجی زندگی کی قربانی دے کر اپنی امت کی فلاح و بہبود کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے مگر ان کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ ان کی محبت، ان کی شفقت اور ان کی قربانیاں ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ وقت بیت جائے گا، نسلیں بدل جائیں گی، مگر امام شاہ کریم کا اخلاص، ان کا مشن اور ان کی انتھک محنت کی داستان ہمیشہ ایک تابندہ چراغ کی مانند روشن رہے گی۔ ان کی روحانی روشنی اب امام شاہ رحیم میں منتقل ہو چکی ہے، جو علی کا نور ہے، اور اسی نور کی رہنمائی میں امت کی فلاح اور ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ جو ہستیاں اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے لیے جیتی ہیں، وہ کبھی مرتی نہیں بلکہ تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہیں۔